ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے جو گفتگو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں پچھلے لیکچر میں نے یہ بات کی تھی کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر موجودہ جمہوریت میں حصہ نہ لیا جائے تو پھر متبادل کیا ہے۔ اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں۔ اس پر میں نے گفتگو کی کہ موجودہ جمہوریت میں دین غالب نہیں ہو سکتا، اس کے اسباب بتائے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے غلبے کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ لوگ عام طور پر یا دینی سیاسی جماعتیں بھی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دین کے غلبے کا مطلب یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ بن جائیں شریعت کے مطابق۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے غالباً طاہر القادری صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے اگر اقتدار مل جائے تو میں 24 گھنٹے میں شریعت نافذ کر دوں۔ اب یہ 24 گھنٹے میں جو شریعت نافذ ہوگی یہ کیا ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ، اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہو تو آپ یہ آئین میں یہ ترمیم کر سکتے ہیں کہ اس پاک سرزمین میں اسلام پر عمل ہوگا، یا قرآن و سنت ہمارا بنیادی سورس ہیں، یا یہ کہ اس ملک میں کوئی قانون خلاف اسلام نہیں بنایا جائے۔ سوائے اس طرح کی آئینی ترمیم یا قانون سازی کے علاوہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ 24 گھنٹے میں اسلام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلام کے نفاذ کا یا اسلام کے غلبے کا تصور ہی غلط ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب نے یہ اسلامی حدود نافذ کی تھیں تو لوگ مٹھائی کے ڈبے لے کر مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے پاس پہنچ گئے تھے مبارکباد دینے کے، دیکھیے جی شریعت غالب ہو گئی ہے، پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہو گئے۔ حالانکہ 79 میں وہ حدود پاس ہوئی تھیں اور آج 224 ہے، تو یہ 30-35 سال گزر گئے اور اس میں کوئی حد نافذ نہیں ہوئی، کسی ایک حد پر بھی عمل نہیں ہوا۔ تو یہ کیا حدود نافذ ہوئی اور کیا شریعت پر عمل ہوا؟ تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ آئین کو اسلامی بنا دینے سے یا قوانین کو اسلامی بنا دینے سے شریعت نافذ ہو جاتی ہے، یہ دین غالب ہو جاتی ہے۔ یہ تصور ہی غلط ہے، اس لیے کہ آئین اگر اسلامی اس میں کوئی بات نہیں ہو، اس کو اسلامی ہونا چاہیے آئین کو بھی اور قوانین کو بھی، لیکن محض اسلامی آئین بنا دینے سے اور یا محض قوانین اسلامی بنا دینے سے ظاہر ہے شریعت نافذ نہیں ہو جاتی اور شریعت نافذ نہیں ہو سکتی۔ قانون بن جائیں گے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ مفہوم غلط ہے کہ حدود نافذ کر دی جائیں، کوڑے مارے جائیں لوگوں کو، اور لوگ جو ہے وہ ان کو شراب نوشی پر سزا دی جائے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو اس سے شریعت نافذ ہو جائے گی۔ یہ شریعت کا ایک ناقص مفہوم ہے۔ اصل میں جو چیز مطلوب ہے وہ دین کی اقامت ہے، وہ دین پر عمل ہے۔ دین کی اقامت سے مراد یہ ہے کہ فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں دین کے احکام پر عمل کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فرد جو ہے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی مطلوب ہوتی ہے، اور آخرت میں کامیابی اس صورت میں ملتی ہے جب کہ ہم دنیا کی زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت کے تحت گزاریں۔ لہذا دین کی اقامت کا یا دین کے نفاذ کا، یعنی یہ تصور ہی غلط ہے کہ شریعت کو نافذ کرنے کی چیز ہے، دین کو غالب کرنے کی چیز ہے، اوپر سے کوئی چیز غالب کرنی ہے، ٹھوسنا ہے ریاست کی قوت سے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے۔ امام طبری نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے اس پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ دین کی اقامت سے مراد ہے دین پر عمل کرنا،
اور وہ فرد کی سطح پر بھی ہے، معاشرے کی سطح پر بھی ہے، اور ریاست کی سطح پر بھی ہے۔ اور معاشرہ چونکہ افراد ہی سے مل کر بنتا ہے اور ریاست کو چلانے والے بھی افراد ہی ہوتے ہیں، لہذا سارا زور اس بات پہ صرف ہونا چاہیے دین کے غلبے کے لیے کہ ہم فرد کی تعمیر سیرت اور اس کی تعمیر کردار کا کام کریں۔ اور یہ کام کرنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اور جو قرآن مجید میں 4 دفعہ سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ جمعہ میں آتا ہے، وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، یعنی تعلیم کتاب۔ اور تعلیم حکمت یعنی وہ چیزیں جو عقلی ہیں، جو اجتہادی ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ اور تزکیہ نفس، اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی نفس کی، انسانی شخصیت کی اس طرح نمو ہو، اس کی اس طرح تربیت ہو، تعلیم اس طرح دی جائے کہ وہ عمل میں ڈھل جائے، اور انسانی طبیعت جو ہے وہ شریعت بن جائے، شریعت پر عمل انسانی نفس کے لیے سہل ہو جائے، وہ آسانی سے دینی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ یہ ہے مقصود فرد کی تربیت سے۔ ان معنوں میں جب فرد کی تربیت ہو جائے گی اور وہ پریکٹسنگ مسلمان ہو جائے گا، یعنی ضرورت مطلوب یہ ہے نفاذ شریعت سے، یہ غلبہ دین سے، یہ نافذ کرنے کی اور اوپر سے ٹھونسنے کی چیز نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اور آخرت میں جواب دہی کے احساس سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بناتے ہوئے اپنی زندگی میں دین پر عمل کرے۔ تو یہ ہے بنیاد دین کے غلبے کی۔ جب فرد یہ کام کرے گا اور اسے یہ بھی بتایا جائے گا کہ تم نے دین صرف انفرادی زندگی میں اس پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ تم نے معاشرتی زندگی میں بھی عمل کرنا ہے، تمہیں اپنی دکان میں اور تجارت میں بھی اس پر عمل کرنا ہے، صرف مسجد ہی میں عمل نہیں کرنا، اپنی خاندان کی زندگی میں بھی، رسم و رواج میں بھی کرنا ہے، تو وہ معاشرے کو بھی اسلامی بنائے گا۔ اس لیے کہ معاشرہ اسلامی اسی وقت بنے گا، معاشرہ تو افراد سے مل کر بنتا ہے، جب افراد دین پر عمل کرنے والے ہوں گے تو معاشرے میں بھی دین پر عمل شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ریاست کو چونکہ افراد چلاتے ہیں، اس لہذا جب افراد کی اصلاح ہو جائے گی، جب وہ پریکٹسنگ مسلمان بن جائیں گے، تو ان میں سے جس آدمی کو ریاست میں کوئی ذمہ داری ملے گی تو ظاہر ہے وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرے گا۔ تو اس طریقے سے ریاست بھی اسلامی ہو جائے گی۔ تو غلبہ دین کا مفہوم یہ ہے کہ فرد کی تعمیر سیرت کی جائے، اور اس کا بنیادی ذریعہ ہے تعلیم۔ اور تعلیم صرف رسمی ہی نہیں، تعلیم سے مراد صرف عصری تعلیم اور دینی مدارس کی تعلیم ہی نہیں، ویسے یہ دونوں کا الگ الگ ہونا بھی غلط ہے۔ تعلیم مسلمانوں میں موحد ہوتی ہے، جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم اس طرح دی جائے کہ شخصیت کی نمو اور اس کی تعمیر اور تعمیر سیرت و کردار اسلام کے مطابق ہو، ہر مسلمان اس پہ عمل کرنے لگے۔ وہ عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں معاشرہ بھی اسلامی ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں ریاست بھی اسلامی ہو جائے گی۔ اور جب ریاست چلانے والے اور ریاست میں رہنے والے حکمران اور عوام دونوں اسلام پر عمل کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے اسلام پر عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ قانون تو صرف روکتا ہے، مثلا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ چوری نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، کسی کو فریب نہ دو، کسی کا دھوکے سے مال نہ کھاؤ، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ظاہر قانون یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹ کر اس کو سزا دو۔ لیکن یہ جو پہلا کام ہے یہ تو ایمان کے نتیجے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں حدیث کی کتابوں سے کہ ایک صاحب سے بدکاری ہو گئی اور ایک خاتون سے بھی، تو وہ خود آ گئے کہ ہمیں پاک کیجیے، ہمیں سزا دیجیے، تو انہوں نے سزائے موت کو خود قبول کیا کہ یہ ہے دین کی اسپرٹ، اور یہ قانون سے حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح جو ہیں یہ بنیاد ہیں
دین کے غلبے کی، لہذا دین کے غلبے کا یہ تصور کہ ریاست اوپر سے ٹھونسے گی، قانون بنائے گی اور لوگوں کے ہاتھ کاٹے گی تو پھر دین غالب اور نافذ ہوگا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ لہذا دین کے غلبے کا جو صحیح مفہوم ہے وہ آج ہم نے واضح کر دیا ہے۔ امید ہے قارئین، سامعین اور ناظرین اس پر غور فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔